السلام علیکم. امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں. آپ سب کو میری طرف سے جمعہ مبارک. تو آئیے آج کی آیتیں شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هل ينظرون إلى أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا وإنا منتظرون. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. یہ لوگ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں سوائے اس کے کہ ان کے پاس فرشتے آ جائیں یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رب خود آ جائے یا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کی کوئی نشانی آ جائے. جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کی بعض مخصوص نشانیاں ظاہر ہو گئیں تو پھر کسی ایسے شخص کو اس کا ایمان لانا کچھ فائدہ نہ دے گا جو پہلے سے ایمان نہیں لا چکا تھا یا اس نے اپنے ایمان میں کچھ خیر نہیں کما لیا تھا. تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے تم بھی انتظار کرو ہم بھی انتظار کرتے ہیں. دراصل یہ ان واقعات یا علامات کا ذکر ہے جن کا ظہور قیامت کے دن ہونا ہے. جیسے سورہ فجر میں فرمایا زمین کے مزداق روز محشر فیصلہ یہی اسی زمین پر ہوگا. یہیں پر اللہ کا نزول ہوگا. یہیں پر فرشتے پر باندھے کھڑے ہوں گے اور یہیں پر سارا حساب کتاب ہوگا. چنانچہ اس حوالے سے فرمایا گیا کہ کیا یہ لوگ اس وقت کا انتظار کر رہے ہیں جب یہ سب علامات ظہور پذیر ہو جائے. لیکن انہیں معلوم ہونا چاہیے دراصل جب تک غیب کا پردہ پڑا ہوا ہے تب تک ہی اس امتحان کا جواز ہے. جب غیب کا پردہ ہٹ جائے گا تو یہ امتحان بھی ختم ہو جائے گا. اس وقت پھر جو صورتحال سامنے آئے گی اس میں تو بڑے سے بڑا کافر بھی عابد و ظاہر بننے کی کوشش کرے گا. لیکن جو شخص یہ نشانیاں ظاہر ہونے سے پہلے ایمان نہیں لایا تھا اور ایمان کی حالت میں اعمال صالحہ کا کچھ توشہ اس نے اپنے لیے جمع نہیں کر لیا تھا اس کے لیے بعد میں ایمان لانا اور نیک اعمال کرنا کچھ بھی سود مند نہیں ہوگا. اب انتظار کرو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے بارے میں کیا فیصلہ ہوتا ہے. ان الذين فرقوا دينهم وقالوا شيعا لست منهم في شيء انما امرهم الى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن لوگوں نے اپنے دین کے ٹکڑے کر دیے اور وہ گروہوں میں تقسیم ہو گئے آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں. ان کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے پھر وہ انہیں جھٹلا دے گا جو کچھ کہ وہ کرتے رہے تھے. یہ وہی وحدت و ادیان کا تصور ہے جو سورہ بقرہ میں دیا گیا ہے کہ پہلے تمام لوگ ایک ہی دین پر تھے پھر لوگ صراط المستقیم سے مخرف ہوتے گئے اور مختلف گروہوں نے اپنے اپنے راستے الگ کر لیے. چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے کہ جو لوگ صراط المستقیم کو چھوڑ کر اپنی اپنی خود ساختہ پٹگنڈیوں پر چل رہے ہیں وہ سب ضلالت اور گمراہی میں پڑے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان گمراہ لوگوں سے کوئی تعلق نہیں. تو جیسے کہ آج ہم نے 2 آیتوں کا ترجمہ اور تفسیر بیان کی ہے. امید ہے آپ کو سمجھ میں آئے گا پسند آئے گا. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا اپنوں سے زیادہ دوسروں کا خیال رکھیے گا. جب تک کے لیے اللہ حافظ. فی امان اللہ.